بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ اسلامی سوالات کے جوابات جو کہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھے گئے اور ان کا انہوں نے بخوبی جواب دیا اور حاضرین میں بیٹھے منافقین کو منہ کی کھانی پڑی، جو کہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ بھی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس بندے نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے۔ آج مجھے علم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے کہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس بندے نے پوچھا، شیر خدا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا تھا تو یہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ دین اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب جنت سے گندم کے 3 دانے توڑے گئے تھے تو حضرت اماں حوا نے خود 1 دانہ رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں۔ اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، مولا علی، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس جن سے جنوں کی نسل شروع ہوئی تھی اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ اس بندے نے اگلا سوال یہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس سے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جس دن سے بنی اسرائیل قوم نے گوسالہ کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت زیادہ شرمندہ ہوا، جس کی وجہ سے بیل کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا کروائی تھی۔ مسجد میں سب لوگ بیٹھے حضرت علی علیہ السلام کی قابلیت پر خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مد و جزر کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد و جزر کہتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے سب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے بنایا ہے۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان بیویوں کا نام لیہ اور راحیل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے بنایا ہے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے کفر کرنے والا ابلیس تھا، وہی سب سے پہلا کافر ہے۔ شام سے آئے ہوئے دوست نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سوال کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا آسمان پانی کے بخارات اور دھول سے بنایا گیا ہے، اس کا نام رفیع ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، دوسرے آسمان کا رنگ تانبے جیسا ہے، تیسرا آسمان بے شمار رنگ رکھتا ہے، تیسرے آسمان کا نام مودون ہے، چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے جس کی رنگت چاندی سے ملتی جلتی ہے، پانچویں آسمان کا نام عیون ہے جس کا رنگ سونے جیسا ہے، چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے، ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے جس کا رنگ سفید موتیوں جیسا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام نام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسمان میں ابلیس کو حارث کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے کہا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے پوچھا، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ام القریٰ کے معنی ہیں ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اس لیے شہر مکہ کو، جہاں بیت اللہ شریف ہے، ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔